السلام علیکم 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا یہ ہماری اسلامیت کی بک ہے، آج ہم اس کا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ بکس کھولیں، سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد اس کے MCQs اور سوال جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ حفاظت قرآن۔ اس وقت دنیا میں بلا شبہ کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں جو زیر و زبر کے فرق کے بغیر بالکل یکساں ہیں۔ یہ وہ حیران کن معجزہ ہے جس پر عقل دنگ ہے کہ آخر قرآن مجید اس حد تک محفوظ کیوں کر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کائنات کے مالک کا نازل کردہ ہے اور اسی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں نصیحت سے مراد بیٹا قرآن پاک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید قیامت تک کے لیے حرف بحرف محفوظ ہو گیا۔ نزول قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول دسمبر سن 609 عیسوی میں ہوا۔ بیٹا اس کو انڈر لائن کریں، اس کا MCQs بن سکتا ہے کہ کون سی تاریخ کو نازل ہوا، تو 609 عیسوی میں نازل ہوا۔ قمری سال کے اعتبار سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ لیلۃ القدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ بیٹا اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ ڈیش سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں سورۃ العلق کی۔ اس کے بعد تقریباً 23 سال تک قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ ڈیش سال تک قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، 23 سال۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور رسالت کے مختلف ادوار یعنی دور زمانہ میں نازل شدہ اجزاء کا مجموعہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ حفاظت قرآن نے عہد رسالت میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو انہیں 2 کام اور بھی سکھائے۔ ایک تو انہیں پاک ہونے کا اور وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اور دوسرے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ تو بیٹا اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ پہلی وحی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل نے وحی پہنچائی تو انہیں کتنے کام سکھائے، 2 4، تو یہ 2 کام سکھائے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ آگے دیکھیں ریڈنگ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی وحی آتی اس کے نزول کے ساتھ ساتھ ہی مسلمان ان آیات کو حفظ کر کے نماز میں پڑھ لیتے۔ واقعہ معراج کے بعد جب 5 اوقات کی نماز فرض کر دی گئی تو لوگ انہیں 5 مرتبہ پڑھنے لگے۔ اس طرح صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہو گئی جنہیں بالآخر پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ عربوں کا حافظہ ویسے بھی پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس کو انڈر لائن کریں کہ ڈیش کا حافظہ پوری دنیا میں مشہور ہے، عربوں کا، اجمیوں کا، سرائکیوں کا، پنجابیوں کا، تو کس کا؟ عربوں کا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی میں نہ صرف اقرا کا لفظ آیا تھا جس کا مطلب پڑھنا ہے، بلکہ قلم کا لفظ بھی انہی آیتوں میں آیا جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے قرآن مجید کی آیتوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ ہر وحی کے فوراً بعد لکھوانے کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اپنے صحابہ میں سے کسی ایسے شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ آیات املا کروا دیتے، پھر یہی نہیں بلکہ اسے پڑھوا کر تمام آیات سنتے تاکہ لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو فوراً اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس طرح نازل شدہ آیات حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر لکھ لی جاتی تھیں۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ان نسخوں کی اصلاح کا مزید کام اس طرح کیا کہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن مجید اس وقت تک نازل ہوا تھا بآواز بلند دہراتے۔ ایسے صحابہ کرام جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنے ساتھ جو حصہ بھی لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہوتا تھا لے کر جمع ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو وہ اپنے لکھے ہوئے نسخوں کا مقابلہ کر کے انہیں درست کر لیتے۔ یہ عمل عرضہ یا پیشکش کہلاتا ہے۔ بیٹا اب یہ MCQs بن سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو صحابہ اپنے لکھے ہوئے نسخوں کا مقابلہ کر کے انہیں درست کر لیتے، یہ عمل ڈیش کہلاتا ہے، تو یہ عرضہ یا پیشکش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید 2 مرتبہ لوگوں کو سنایا۔ یہ بھی انڈر لائن کریں کہ جب آخری رمضان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش مرتبہ قرآن پاک سنایا، 2 مرتبہ۔
تاکہ کسی کے لکھے ہوئے نسخے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو درست ہو جائے۔ اس طرح قرآن مجید کو بنیادی طور پر محفوظ رکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 2 طریقوں سے شروع ہو گیا تھا، یعنی حفظ کے ذریعے اور لکھے ہوئے نسخوں کے ذریعے، جن کی بار بار تصحیح ہو چکی تھی۔ بیٹا اب آپ نے ایسے کرنا ہے، مارجن لائن رائٹ کرنی ہے سب سے پہلے نوٹ بک پہ، پھر ڈیٹ 17 اپریل، اس کے بعد ڈے رائٹ کرنا ہے، جمعہ کا دن، پھر جماعت کا کام، سبق نمبر 2۔ پہلا سوال آپ کا ہے، پہلی وحی میں لفظ اقرا کے ساتھ اور کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے پہلی وحی میں لفظ اقرا کے ساتھ قلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، نزول وحی کے وقت قرآن مجید کن کن چیزوں پر لکھ کر محفوظ کیا گیا؟ بیٹا جواب ہے نزول وحی کے وقت قرآن مجید کی آیات لکڑی، چمڑے، جانوروں کی کھال، درختوں کی چھال پر لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ بیٹا اب آپ کی ڈائری ہے، حصہ معروضی یاد کریں، یعنی جو آپ کو میں نے MCQs کروائے ہیں نا بک سے، وہ یاد کرنے ہیں اور سوالات لکھیں، یعنی کون سے سوالات، جو 2 سوال پڑھے ہیں یہ اپنی نیٹ نوٹ بک پہ یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں نیٹ نوٹ بک پہ۔ میں انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک چیک کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔